السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہر آدمی کی یہی خواہش ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا ادب و احترام کریں، مجھے مال مل جائے، مجھے بنگلے اور گاڑیاں مل جائیں، مجھے شہرت مل جائے، مجھے سکون اور چین مل جائے۔ اگر عزت چاہیے، سکون چاہیے، بلندی چاہیے، مرتبہ چاہیے، کامیابی چاہیے تو عقبہ بن عامر کی روایت کو غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ فرمایا قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے زندگی بھر سکون لینا ہو وہ کیا کرے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ذکر کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ موسلا دھار بارشیں بھی برسائے گا۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے اللہ رب العزت مال بھی عطا کر دے گا۔ اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہو، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کر دے گا۔ تم نے سارے پھل تو زندگی میں کھائے نہیں، کبھی ایسا ہوا ہو کہ پوری منڈی خرید کر لے آئے ہو، ذکر تم کر لو، اللہ باغات کا ہی مالک بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے زندگی بھر سکون لینا ہو، جو زندگی بھر سکون چاہتا ہو وہ کیا کرے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ذکر تم کر لو، اللہ تمہاری ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدل دیں گے۔ تم جسمانی کمزوری، مالی کمزوری، خاندانی کمزوری، ملی قوت کی شکایت کرتے ہو تو اللہ ساری قوتوں کو نعمتوں میں بدل دے گا۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ذکر تم کر لو، اللہ تمہاری ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدل دے گا۔ امام احمد ابن حنبل گھر سے نکلے، سفر پہ جا رہے ہیں، لیٹ ہو گئے، ایک مسجد میں گئے،
کہا لیٹ ہو گیا ہوں، رات ٹھہرنے کا موقع دو۔ کہا نہیں نہیں، ہمارے ہاں نظام نہیں ہے، تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ جیسے آج بھی دنیا میں بڑے بڑے نظام ہیں، ہماری اس مسجد میں، اس جامعہ میں بھی نظام ہے کہ قاری صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا تو نہیں یہاں ٹھہر سکتا۔ ابھی یہی بات ہو رہی ہے، اور ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا۔ اس نے کہا اس کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو، اس کو میرا مہمان بننے دو۔ ساتھ لیا، گھر لے گیا، چارپائی پہ لٹایا، اور آپ خود آٹا گوندھ رہا ہے، ساتھ پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد ابن حنبل دیکھ رہے ہیں اور پوچھا کیا استغفار نے آپ کو کبھی کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ کہا جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار شروع کیا اللہ نے اتنا مال دیا کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا، اور جو بھی خواہش کرتا ہوں اللہ رب العزت پوری فرما دیتے ہیں، لیکن چند ایک دنوں سے ایک خواہش ہے وہ نہیں پوری ہوئی۔ کہا وہ کون سی خواہش ہے؟ کہا سنا ہے امام احمد ابن حنبل ہیں، اللہ کے انسان، اللہ کے نیک انسان ہیں، اللہ میری بھی ان سے ملاقات کروا دو۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں، وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج میں گھر سے نکلا شاید کہ فرشتہ تیری ملاقات کے لیے ہی مجھے لے کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔